وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو ترى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين يأكلون هجرا مهجورا صحیح ہے حضرت دیکھیے ہجر مہجورا کیونکہ چشمہ یہ ہے نا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذونا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه قرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به ارے ضیاء بھائی ذرا لائٹ جلا دیں گے كذلك لنثبت به فؤادك سا ہے کیا نون ہے رن اللہ کیا ہے
پیچھے سے شروع کریں آیت کو. كذلك لنثبت به فؤادك یہ کیا ورتلناه ترتیلا ولا ياتونك بمثال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آيات وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت متحرس السوء أفلم يكونوا برونه بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهدى الذي نقص الله رسوله إن كاد لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن كالأنعام بل هم أضل سبيلا صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 19 وقال الذین سے شروع ہو رہا ہے. رکوع نمبر 3 اور 4 آیت نمبر 21. سورہ فرقان 25ویں سورت ہے قرآن کی. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا. اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. بلا شبہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی برا سمجھ رکھا ہے اور وہ بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان مجرم لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہ فرشتے کہیں گے تم ہر خوشی سے محروم کر دیے گئے ہو. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور انہوں نے جو بظاہر نیک اعمال کیے ہوں گے
ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں اڑتا ہوا گرد و غبار بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا اور ان کی خوابگاہ آرام کرنے کی جگہ بھی بڑی عمدہ ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہ صرف رحمان اللہ کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کفار پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا ہے، اور آپ کا رب آپ کی رہنمائی وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، اور کفار نے یہ بھی کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اتارا گیا، جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنے کا طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کریں اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر تمہیں ذہن نشین کراتے رہیں۔ ہاں، حضور علیہ السلام کو بھی۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ کافر آپ کے پاس جو بھی سوال اعتراض لائیں ہم اس کا صحیح جواب اور بہترین توجیہ آپ کو بتا دیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین ٹھکانے والے اور گمراہ ترین راہ پر چلنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور ان سے فرمایا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں قوم فرعون کو بری طرح تباہ برباد کر دیا۔ وَقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلائے تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، کنویں والوں اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو بھی ہلاک کر چکے ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ان سب کے سامنے گزشتہ تباہ ہونے والی قوموں کی مثالیں بیان کی تاکہ عبرت حاصل کریں، اور ہم نے ہر ایک کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور بلا شبہ یہ لوگ کفار مکہ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے رہتے ہیں جس پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، کیا یہ اسے دیکھتے نہیں بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، اور یہ بھی کہتے ہیں اگر ہم اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے نہ رہتے تو قریب تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہکا کر ہی چھوڑتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ گمراہ کون تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟
کیا آپ ایسے شخص کا رائے راست پر لانے کے لیے ذمہ لے سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے گئے گزرے لوگ ہیں۔ اضل سبیلا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے گئے گزرے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔